بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ بھی کیجیے، شکریہ۔ یہ ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت للعالمین۔ برائے کرم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عیسائیوں سے جنگ۔ عیسائی اقوام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اچھا رہا۔ ایک دو حاکمان ملک نے شخصی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد کیا، لیکن جمہور کا اس سے تعلق نہ تھا۔ تفصیل سے اس کی توضیح ہوتی ہے کہ صرف ایک عیسائی سردار کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور ایک سفر ان کے حملہ آور ہونے کی خبر اڑ جانے پر کیا گیا ہے، اور بس۔ داعی اسلام کا انتقام یا جنگ موتا بماہ جمادی الاول 8 ہجری۔ موتا شام کے ایک قصبے کا نام ہے۔ یہاں کے سردار شرجیل بن عمر غسانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ ازدی کو، جو دعوت اسلام کا خط لے کر روانہ ہوا تھا، قتل کرا دیا تھا۔ مظلوم حارث رضی اللہ عنہ کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی ایک فوج روانہ کی۔ حاکم غسان نے اپنی کارروائی پر ندامت کا اظہار نہ کیا، وہ تو مقابلے پر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے ہرقل بادشاہ اس علاقے میں آیا ہوا تھا اور موآب میں 1,00,000 لشکر کی جمعیت سے ٹھہرا ہوا تھا۔ عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جذام، بحرا، بلی، قیس وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے کچھ شاہی فوج بھی منگوا لی اور قبائل کو بھی جمع کر لیا۔ غرض دشمنوں کی تعداد 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ مسلمان مجبوراً لڑے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، نہایت عزیز اور اس فوج کے کمانڈر تھے، مارے گئے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بڑے بھائی تھے، بعمر 33 سال، 9 زخم سامنے کی طرف کھا کر، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بزرگ صحابی جنہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد فوج کی کمان سنبھالی تھی، شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کو سنبھالا اور 1.5 دن کی سخت جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا زیادہ فوج کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مارتے مارتے ٹوٹی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کے مارے جانے اور جنگ کے آخری انجام کا حال صحابہ رضی اللہ عنہم سے اسی روز بیان فرما دیا تھا۔ اسی جنگ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا تھا۔ جیش عسرت یا سفر تبوک، رجب 9 ہجری۔ ایک قافلہ شام سے آیا اور انہوں نے ظاہر کیا کہ قیصر کی فوجیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار اور فراہم ہو رہی ہیں۔ عرب کے عیسائی قبائل لخم، جذام، عاملہ، غسان وغیرہ ان کے ساتھ شامل ہیں۔
گویا وہ اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو بمقام موتا قیصر کے حاکم اور قیصر کی فوج کو ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ حملہ آور فوج کی مدافعت عرب کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے مناسب ہے، تاکہ اندرون ملک کے امن میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ مقابلہ ایسی سلطنت سے تھا جو نصف دنیا پر حکمران تھی اور جس کی فوج ابھی حال ہی میں سلطنت ایران کو نیچا دکھا چکی تھی۔ مسلمان بے سر و سامان تھے، سفر دور دراز کا تھا، عرب کی مشہور گرمی خوب زوروں پر تھی، مدینے کے میوے پک گئے تھے، میوے کھانے اور سائے میں بیٹھنے کے دن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری سامان کے لیے عام چندے کی فہرست کھولی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار چندے میں دیے۔ ان کو مجہز الجیش العسرہ، فاقہ زدہ لشکر کا سامان بنا دینے والا خطاب ملا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام اساس البیت نقد و جنس کا نصف جو کئی ہزار روپیہ تھا پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ لائے اگرچہ وہ قیمت میں کم تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ گھر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑ کر آئے تھے۔ اور ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہم نے 2 سیر چھوہارے لا کر پیش کیے اور یہ بھی عرض کی کہ رات بھر پانی نکال کر ایک کھیت کو سیراب کر کے 4 سیر چھوہارے مزدوری لایا تھا۔ 2 سیر بیوی بچے کے لیے چھوڑ کر 2 سیر لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چھوہاروں کو جملہ قیمتی مال و متاع کے اوپر بکھیر دو۔ غرض ہر ایک صحابی نے اس موقع پر ایسے ہی خلوص و فراخ دلی سے کام لیا۔ قریباً 82 شخص جو دکھلاوے کے مسلمان تھے، بہانے کر کے اپنے گھروں میں رہ گئے۔ عبداللہ بن ابی سلول مشہور منافق نے ان لوگوں کو اطمینان دلایا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی مدینے واپس نہ آ سکیں گے۔ قیصر انہیں قید کر کے مختلف ممالک میں بھیج دے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت۔ ابھی تبوک کے راستے ہی میں تھے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ منافقین بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چڑھانے اور کھجانے لگے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ نکما کہہ کر چھوڑ دیا، کوئی کہتا ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ ان باتوں سے اللہ کے شیر رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی۔ 2 منزلہ 3 منزلہ طے کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لمبے لمبے سفر اور سخت گرمی کی تکلیف سے پاؤں متورم تھے اور چھالے پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ تم میرے لیے ویسا ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، گو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خوش و خرم مدینے کو واپس تشریف لے گئے۔ تبوک پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ قیام فرمایا۔ اہل شام پر اس دلیرانہ حرکت کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے عرب پر حملہ آور ہونے کا خیال اس وقت چھوڑ دیا اور اس حملہ آوری کا بہترین موقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا زمانہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ تبوک میں ایک نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور نہایت جامع وعظ فرمایا تھا۔ ذیل میں اسے ما ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔ ہم نے صرف اس قدر تصرف کیا ہے کہ ہر فقرے پر نمبر شمار لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کے بعد۔
ہر ایک کلام سے بڑھ کر صدق میں اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑھ کر بھروسے کی بات تقویٰ کا کلمہ ہے۔ سب ملتوں سے بہتر ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب باتوں پر اللہ کے ذکر کو شرف ہے۔ سب بیانات سے پاکیزہ تر یہ قرآن ہے۔ بہترین کام اولو العزمہ کے کام ہے۔ امور میں بدترین امر وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہو۔ انبیاء کی روش سب روشوں سے خوب تر ہے۔ شہیدوں کی موت موت کی سب قسموں سے بزرگ تر ہے۔ سب سے بڑھ کر اندھاپن گمراہی ہے جو ہدایت کے بعد ہو جائے۔ عملوں میں وہ عمل اچھا ہے جو نفع دہ ہو۔ بہترین روش وہ ہے جس پر لوگ چلیں۔ بدترین کوری دل کی کوری ہے۔ بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے۔ تھوڑا اور کافی مال اس بہتات سے اچھا ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ بدترین معذرت وہ ہے جو جان کنی کے وقت کی جائے۔ بدترین ندامت وہ ہے جو قیامت کو ہوگی۔ بعض لوگ جمعہ کو آتے ہیں مگر دل پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کبھی کبھی کیا کرتے ہیں۔ سب گناہوں سے عظیم تر جھوٹی زبان ہے۔ سب سے بڑی تونگری دل کی تونگری ہے۔ سب سے عمدہ توشہ تقویٰ ہے۔ دانائی کا سر یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ دل نشین ہونے کے لیے بہترین چیز یقین ہے۔ شک پیدا کرنا کفر کی شاخ ہے۔ بین سے رونا جاہلیت کا کام ہے۔ چوری کرنا عذاب جہنم کا سامان ہے۔ بدمست ہونا آگ میں پڑنا ہے۔ شعر ابلیس کا حصہ ہے۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ بدترین روزی یتیم کا مال کھا جانا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑتا ہے۔ اصل بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو۔ عمل کا سرمایہ اس کے بہترین انجام پر ہے۔ بدترین خواب وہ ہے جو جھوٹا ہے۔ جو بات ہونے والی ہے وہ قریب ہے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ مومن کا گوشت کھانا، اس کی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے۔ مومن کا مال دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے اس کا خون۔ جو اللہ سے استغنا کرتا ہے اللہ اسے جھٹلاتا ہے۔ جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیوب چھپاتا ہے۔ جو معافی دیتا ہے اسے معافی دی جاتی ہے۔ جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ جو نقصان پر صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ جو چغلی کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی رسوائی عام کر دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ پھر 3 دفعہ استغفار پڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ختم فرمایا۔ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی وفات۔ ایام قیام تبوک میں ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس مخلص کے ذکر سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس و مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم پر کس قدر مزید لطف و عنایت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ مر گیا۔ چچا نے پرورش کی تھی۔ جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا ذوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈر تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس آ گئے تو عبداللہ نے چچا سے جا کر کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آتا ہے۔
میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت فرمائیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، چچا صاحب، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کی منشا ہے کیجئے، اور جو کچھ میرے قبضے میں زر و مال وغیرہ ہے سب سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر بدن کے کپڑے تک اتار دیے اور مادر زادر برہنہ ہو کر ماں کے سامنے گیا۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ کیا ہوا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر لے لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ علی صبح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر منتظرانہ بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہے؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت تک آ پہنچا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے اور ذوالبجادین لقب، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفا میں شامل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ دوسروں کی قرت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ میں بھی راہ حق میں شہید ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار لاؤ۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ چھلکا لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا اس کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غزوے کی نیت سے تم نکلو اور پھر تب آ جائے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ تب چڑھی اور عالم بقا کو سدھار گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ مخلص عرب کی تدفین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ رات کا وقت تھا، بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اس کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके कब्र में उतरे थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमा रहे थे, अपने भाई का अदब मलहूज़ रखो। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर ईंटें भी अपने हाथ से रखीं और फिर दुआ में फरमाया, इलाही, आज की शाम तक मैं इससे खुशनूद रहा हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काश उस कब्र में मैं दबाया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से माल खैर मदीना पहुंच गए। जो मुनाफिकीन ये समझे हुए थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त कैद होकर किसी दूरदस्त जजीरे में भेजे जाएंगे और सही हो सालिम मदीना न पहुंचेंगे, वो अब पशेमान हुए और उन्होंने साथ न चलने के झूठ मूठ उज़र बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ी दे दी, लेकिन 3 मुखलिस सहाबी भी थे जो अपनी मामूली सुस्ती और काहिली की वजह से हम रकाब जाने से रह गए थे। उनको अपनी सदाकत की वजह से एक इम्तिहान भी देना पड़ा। उनमें से एक बुजुर्ग सहाबी ने अपने मुतालिक जो कुछ अपनी ज़बान से बयान किया है, मैं उसको इसी जगह लिख देना ज़रूरी समझता हूँ। ये बुजुर्गवार काब बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और उन 73 साबिकीन में से हैं जो उक़बा की बैत सानिया में हाजिर हुए थे और शोराए ख़ास में से थे। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का इम्तिहान सख्त तरीक से। काब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि इस सफ़र में मेरा घर पर रह जाना इब्तिलाए महज था। ऐसा करने का ना मेरा इरादा था और ना कोई उज़र था। सफ़र का जुमला सामान मुरत्तब था। उम्दा ऊँटनियाँ मेरे पास मौजूद थीं। मेरी माली हालत ऐसी अच्छी थी कि पहले कभी ना हुई थी। इस सफ़र के लिए मैंने 2 मज़बूत शतर भी खरीद किए थे। हालांकि इससे पेशतर मेरे पास 2 ऊँट कभी ना हुए थे। लोग सफ़र की तैयारी करते थे और मुझे ज़रा तरद्दुद न था। मैंने सोच रखा था कि जिस रोज़ कूच होगा मैं चल पड़ूंगा। लश्कर इस्लाम जिस रोज़ रवाना हुआ, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था। मैंने कहा, खैर मैं कल जा मिलूंगा। 2-3 रोज़ इसी तरह सुस्ती और तज़ब्ज़ुब में गुजर गए। अब लश्कर इतनी दूर निकल गया था कि उससे मिलना मुश्किल हो गया। मुझे निहायत सदमा था कि ये क्या हुआ। मैं एक रोज़ घर से निकला। मुझे इन मुनाफिकीन के सिवा जो झूठ मूठ उज़र करने के आदी थे या जो माजूर थे और कोई भी रास्ते में ना मिला। ये देखकर मेरे तन बदन को रंजो गम की आग लग गई। ये दिन मेरे इसी तरह गुजर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी तशरीफ़ ले आए। अब मैं हैरान था कि क्या करूं और क्या कहूं और क्यों कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आताब से बचाव करूं। लोगों ने मुझे बाज़ हीले बहाने बतलाए, मगर मैंने यही फैसला किया कि निजात सच ही से मिल सकती है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम खश्म आमेज था। मेरे तो होश उसी वक्त जाते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, काब, तुम क्यों रह गए थे? क्या तुम्हारे पास कोई सामान मुहैया न था? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो सब कुछ था। मेरे नफ्स ने मुझे गाफिल बनाया, काहिली ने मुझ पर गलबा किया, शैतान ने मुझ पर हमला किया और मुझे हरमान व खजलान की गिरदाब में डाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर ठहरो और हुक्म इलाही का इंतज़ार करो। बाज़ लोगों ने कहा, देखो, अगर तुम भी कोई हीला बना लेते तो ऐसा ना होता। मैंने कहा,
وحی الہی سے میرا جھوٹ کھل جاتا اور پھر میں کہیں کا بھی نہ رہتا۔ معاملہ کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ دو مرد صالح اور بھی میری جیسی حالت میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے ساتھ بات چیت نہ کرے اور نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے۔ اب زندگی اور دنیا ہمارے لیے وبال معلوم ہونے لگی۔ ان دنوں میں ہلال رضی اللہ عنہ اور مرارہ رضی اللہ عنہ تو گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ بوڑھے بھی تھے، لیکن میں جوان اور دلیر تھا۔ گھر سے نکلتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا، نماز پڑھ کر مسجد مبارک کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نگاہ اور گوشۂ چشم سے مجھے دیکھا کرتے، میری شکستگی کو ملاحظہ فرمایا کرتے، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ نہ کوئی مجھ سے بات کرتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں نہایت رنج و الم میں مدینے سے باہر نکلا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرا چچیرا بھائی تھا اور ہم دونوں میں نہایت محبت تھی۔ سامنے اس کا باغ تھا۔ وہ باغ میں کچھ عمارت بنوا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اسے سلام کیا تو اس نے جواب تک نہ دیا اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور نفاق و شرک کا میرے دل پر اثر نہیں، پھر تم کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اب بھی جواب نہ دیا۔ جب میں نے 3 بار اسی بات کو دہرایا تو چچیرے بھائی نے صرف اس قدر جواب دیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خوب معلوم ہے۔ مجھے بہت ہی دقت ہوئی اور میں خوب ہی رویا۔ کعب رضی اللہ عنہ کے پاس والی غسان کا خط۔ میں شہر میں لوٹ کر آیا تو مجھے ایک عیسائی ملا۔ یہ مدینے میں مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتلا دیا کہ وہ یہی شخص ہے۔ اس کے پاس بادشاہ غسان کا ایک خط میرے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم کو اپنے سامنے سے نکال دیا ہے اور باقی سب لوگ بھی تم پر جور و جفا کر رہے ہیں۔ ہم کو تمہارے درجہ و منزلت کا حال بخوبی معلوم ہے، اور تم ایسے نہیں ہو کہ کوئی تم سے ذرا بھی بے التفاتی کرے یا تمہاری عزت کے خلاف تم سے سلوک کیا جائے۔ اب تم یہ خط پڑھتے ہی میرے پاس چلے آؤ اور آ کر دیکھو کہ میں تمہارا اعزاز و اکرام کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ کعب رضی اللہ عنہ کا والی غسان کو جواب۔ خط پڑھتے ہی میں نے کہا کہ یہ ایک اور مصیبت مجھ پر پڑی۔ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج ایک عیسائی مجھ پر اور میرے دین پر قابو پانے کی آرزو کرنے لگا ہے اور مجھے کفر کی دعوت دیتا ہے۔ اس خیال سے میرا رنج و اندوہ چند در چند بڑھ گیا۔ خط کو قاصد کے سامنے ہی میں نے آگ میں ڈال دیا اور کہہ دیا، جاؤ کہہ دینا کہ آپ کی عنایات و التفات سے مجھے اپنے آقا کی بے التفاتی لاکھ درجہ بہتر و خوشتر ہے۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص آیا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق کا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف علیحدہ رہنے کو فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔
مجھے معلوم ہوا کہ ہلال رضی اللہ عنہ اور مرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہی حکم پہنچا تھا۔ ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال کمزور و ضعیف ہے اور اس کی خدمت کے لیے کوئی خادم بھی نہیں۔ اگر اذن ہو تو میں اس کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا، ہاں، اس کے بستر سے دور رہو۔ عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال رضی اللہ عنہ کا غم و رنج سے ایسا حال ہے کہ اسے تو اور کوئی خیال نہیں رہا۔ اب مجھے لوگوں نے کہا کہ تم بھی اتنی اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی تمہارا کام کاج کر دیا کرے۔ میں نے کہا، میں تو ایسی جرت نہیں کروں گا۔ کیا خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں یا نہ دیں، اور میں تو جوان ہوں، اپنا کام خود کر سکتا ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت نہیں۔ الغرض اسی طرح مصیبت کے 50 دن گزر گئے۔ ایک رات میں اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی مصیبت پر سخت نالاں تھا کہ کوہ صلا پر چڑھ کے جو میرے گھر کے قریب تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، کعب رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے دوست احباب دوڑ پڑے اور مبارکباد کہنے لگے کہ مخلص کی توبہ قبول ہوئی۔ میں نے یہ سنتے ہی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور سجدہ شکرانہ ادا کیا، اور پھر دوڑا دوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر مہاجرین نے مبارکباد دی اور انصار خاموش رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی و مسرت سے ماہ چہاردہ 14ویں کے چاند کی طرح تاباں درخشاں ہو رہا تھا، اور عادت مبارک تھی کہ خوشی میں چہرہ مبارک اور بھی زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ مجھے فرمایا، کعب مبارک، اس بہترین دن کے لیے جب سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی دن ایسا مبارک تجھ پر آج تک نہیں گزرا۔ آؤ، تمہاری توبہ کو رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبولیت کے شکرانے میں اپنا کل مال راہ حق میں صدقہ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، ثلث؟ فرمایا، ہاں، ثلث خوب ہے اور ثلث بھی بہت ہے۔ خاتمہ حروب۔ الحمدللہ کہ اس فتنہ و شر کا جو دشمنوں نے برسوں سے اٹھا رکھا تھا، اور جس نے عرب کے تمام قبائل کو بغاوت کی زہر آلود ہوا سے آلودہ کر رکھا تھا، خاتمہ ہو گیا۔ ان سب لڑائیوں کے دوران میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر فیاضی اور لاسانی رحم دلی کا ظہور اس کثرت و وفور سے ہوا کہ دنیا نے جنگ کے شجاعانہ اور مہذب اصول یہیں سے معلوم کیے۔ لاسانی فیاضی و رحم دلی، یہ وہ ناگزیر لڑائیاں تھیں جن میں اللہ کا برگزیدہ رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اضرارً تقریباً 7 سال کے درمیانی عرصے میں شریک ہوتے رہے۔ یہ وہ ناگزیر لڑائیاں تھیں جن میں اللہ کا برگزیدہ رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اضرارً تقریباً 7 سال کے درمیانی عرصے میں شریک ہوتے رہے۔ سامعین کسی جنگ میں نہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ابتدا کی ہو۔ یہ تمام جنگیں صرف حملہ آوروں کے حملوں کو روکنے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے کیے گئے تھے۔ نبوت کے تمام زمانے میں ایک شخص بھی اس لیے قتل نہ ہوا کہ وہ بت پرست
یا پارسی یا عیسائی یا یہودی تھا۔ مذہب اسلام میں جبر و اکراہ نہیں۔ قرآن مجید میں اس مطلب کو اللہ تعالیٰ نے بخوبی واضح فرما دیا تھا کہ دنیا میں مذہب و اعتقاد کا اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے مذہب کے لیے کسی شخص پر جبر کرنا جائز نہیں۔ مندرجہ ذیل آیات اس مطلب کے لیے صاف ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین کے بارے میں کسی پر جبر نہیں، ہدایت اور گمراہی اچھی طرح ظاہر ہو گئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تیرا پروردگار چاہتا تو زمین پر سب کے سب باشندے ایمان لے آتے، تو ان لوگوں پر جبر کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، بجز ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا اور ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 118 اور 119۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یعنی تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس سے محبت کرتا ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو کچھ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور تو ان پر جبر نہیں کر سکتا، ہاں قرآن کا وعظ کر، پھر جو کوئی عذاب الہی سے ڈرتا ہے وہ ڈرے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی وعظ کرتا رہ کیونکہ تو وعظ کرنے والا ہی ہے اور ان پر داروغہ نہیں ہے۔ سورہ الغاشیہ آیات 21 اور 22۔ اسیران جنگ۔ جنگ کا ذکر ختم کرنے سے پیشتر مناسب ہے کہ اس برتاؤ کا ذکر کر دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کے ساتھ فرمائے تھے۔ اسیران جنگ اور اسلام۔ اسلام سے پیشتر دنیا میں جتنی قومیں اور سلطنتیں تھیں وہ اسیران جنگ کے ساتھ ایسے وحشیانہ سلوک کرتی تھیں جسے سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل قیدیوں کے ساتھ صرف دو ہی طرح پر تھا، ایک فدیہ لے کر آزاد کرنا، اور دو بلا کسی فدیے کے آزاد کر دینا۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں قیدی ہاتھ لگے، یہ اہل مکہ تھے، ان سے بڑھ کر دشمن مسلمانوں کا کوئی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس معاملے کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی شورا میں پیش کیا۔ صحابہ میں ایک جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں سے جرمانہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس رائے کی تائید میں انہوں نے دو دلائل پیش کیے تھے، ایک زر جرمانے سے ہم اپنے ساز و سامان کی درستی کر لیں گے، اور دو آزادی پانے کے بعد ممکن ہے کہ ان قیدیوں سے اللہ کسی کو اسلام کی ہدایت فرما دے۔
दूसरी जानिब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो थे। उनकी राय थी कि कैदियों को कत्ल किया जाए। वो अपनी राय की तायीद में कहते थे, 1. ये लोग कुफर के इमाम और शिर्क के पेशवा हैं, इनकी गर्दनें उड़ानी चाहिए। और 2. अल्लाह ने हमको उन पर गलबा दिया है, इसलिए मुसलमानों को कसास लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की राय को पसंद फरमाया। जो कैदी ज़र जुर्माना अदा न कर सकते थे, उनके लिए तजवीज़ फरमाया कि वो औलादे अंसार को लिखना सिखला दें या कोई और हुनर सिखला दें। बाज़ लोग अब तक ये समझते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की राय ज़्यादा सही थी। वो हदीस के अगले हिस्से से दलील पकड़ते हैं। हदीस ये है कि अगले रोज़ उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को गिरिया करते हुए देखा। लेकिन उलमा का एक गिरोह इस इस्तदलाल के बाद भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की राय को तरजीह देता है। बवजह ज़ेल 1. कुरान मजीद में भी राय अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की बाबत पहले से हुक्म मौजूद था। 2. इस राय में रहमत मलहूज़ है जो सब चीज़ों से वसी तर है। 3. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को इब्राहीम और ईसा अलैहिस्सलाम से और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को नूह अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है। 4. अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की राय से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मुवाफिक थी। 5. बालाखिर रब्बुल आलमीन ने भी इसी राय को बरकरार रखा। और 6. अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो का ख्याल सही हुआ कि असीरान जंग में से बहुत लोग बाद में अज खुद मुसलमान भी हुए और सरदस्त ज़र जुर्माना तावान जंग से मुसलमानों ने अपनी हालत को भी दुरुस्त कर लिया। अलगर्ज जंग बदर के 72 कैदियों में से 70 को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्माना लेकर आज़ाद फरमा दिया था। इन कैदियों को मेहमानों की तरह रखा गया था। बहुत से कैदियों के बयानात मौजूद हैं जिन्होंने इकरार किया है कि अहले मदीना बच्चों से बढ़कर उनकी आसाइश का एहतमाम करते थे। सिर्फ 2 कैदी उक़बा बिन अबी मुईत और नज़र बिन हारिस कत्ल कराए गए थे। ये सज़ा उनके साबिक जराइम का नतीजा थी, जिसने उन्हें वाजिबुल कत्ल ठहरा दिया था। जंग बदर के बाद ग़ुज़वा बनु अल मुत्तलिक में 100 से ज़्यादा ज़नो मर्द कैद हुए थे। वो सब बिला किसी मुआवजे के आज़ाद कर दिए गए थे और उनमें से एक औरत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हो को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन होने का दर्जा अता फरमाया था। हुदैबिया के मैदान में कोहे तनईम के 80 हमला आवर कैद हुए थे। उनको भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला किसी शर्त और जुर्माने के आज़ाद फरमा दिया था। जंग हुनैन में 6000 ज़नो मर्द को बिला किसी शर्त और जुर्माने के आज़ाद फरमा दिया था। बाज़ असीरों की आज़ादी का मुआवजा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से असीर कनुंदगान को अदा किया था और फिर अक्सर असीरों को खिल्लत व इनाम देकर रुखसत फरमाया था। इन जुमला नज़ाइर से साबित है कि रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमला आवर दुश्मनों पर काबू और गलबा पाने के बाद किसी कदर इल्ताफ़ फरमाया करते थे। कुतुब अहादीस में एक वाक़या कैदियों से कैदियों के तबादले का भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक तालीम ही का असर था कि खुलफ़ाए राशिदीन के अहद में अगरचे इराक़ व शाम, मिस्र व अरब, ईरान और खुरासान के सैकड़ों शहर फ़तह किए गए, मगर किसी जगह भी हमला आवरों, जंग आज़माओं या रियाया में से किसी को लौंडी, गुलाम बनाने का जिक्र नहीं मिलता।
مغلوب دشمن سے تاوان جنگ لینے کا بھی کہیں اندراج نہیں نظر آتا۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے یہ جنگ سخت آزمائش تھی، لیکن رب العالمین کے اس میں بھی شاید یہ حکمت ہو کہ اسلام دنیا کے لیے جنگ کا بھی نمونہ پیش کر دے، جو انسانی ہمدردی اور رحم و الطاف سے لبریز ہو۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔